تو یہ کلچر کا فرق ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں پبلک کی سمجھ میں نہیں آتی. حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے بھی بہت کثرت سے نکاح کیونکہ بہت مالدار تھے, تو وہ جب طلاق دیتے ٹھیک ٹھاک پیسہ دیتے, اور طلاق یافتہ عورت کی دھڑا سے فوراً شادی ہوتی تھی وہاں پہ. طلاق کو شریعت میں مرد کا نقصان سمجھا گیا ہے, عورت کا نقصان نہیں سمجھا گیا. مرد کی ملکیت سے ہاتھ سے ایک عورت نکل جاتی ہے کیونکہ عورت کے پاس تو درجنوں اور رشتے ہوں گے, مرد مجبور ہو جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں الٹا ہو رہا ہے. یہ تو دیکھو 3 طلاقوں کے بعد شریعت نے حکم دیا نا کہ مرد رجوع نہیں کر سکتا. اس پہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَهُ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. خوب اچھی طرح سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ طلاق شریعت کے مطابق دو, یعنی اکٹھی مت دو. اور اللہ نے فرمایا جو اللہ کی حدود کو توڑے گا یعنی اکٹھی طلاق دے گا اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا. اور یہ بھی اللہ نے فرمایا جو شریعت کے مطابق طلاق دے گا اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتا ہے. تو یہ سب خطاب کس سے ہو رہے ہیں؟ مرد سے. پتہ چلا 3 طلاق دے کے نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ مرد کا. قرآن کہہ رہا ہے اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو. ہمارے کلچر کے لحاظ سے یہ والی آیت فٹ ہوتی نہیں ہے کیونکہ نقصان عورت کا زیادہ ہو رہا ہے اور مرد کا کم ہو رہا ہے. مرد کو درجنوں رشتے مل جائیں گے, عورت کا کیا ہو جائے گا؟ بیڑا غرق ہو جائے گا. کیونکہ وہاں تعدد زوجات کا رواج تھا, 2 3 3 4 4 شادیوں کا رواج تھا. عورتیں کم تھیں شادی کے لیے, مرد زیادہ تھے, تو مردوں کو نہیں ملتی تھیں عورتیں. تو اب ایک آدمی کے نکاح میں بیوی ہے, اس نے دھڑ سے 3 طلاقیں دے دیں تو اس کو تو مل جائے گا کیونکہ نکاح کرنے والے مرد بہت ہیں. اس کو رشتے کے لیے عورت نہیں ملے گی. تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ مرد کا. یہ جو حلالہ ہے نا, حلالہ ایگریمنٹ کے ساتھ, حلالہ تو حرام ہے, بغیر ایگریمنٹ کے جو حلالہ ہے یہ بھی مرد کو نقصان پہنچانے کے لیے کہ اب تم بہلا پھسلا کے بھی اس سے شادی نہیں کر سکتے, اب یہ کسی اور کی بیوی بنے گی, تمہاری نہیں بنے گی کہ تم نے اکٹھی دی کیوں. تو خلاف شرع طریقے سے طلاق دینا تو بہت بڑا جرم ہے, لیکن شریعت کے مطابق طلاق دینا اگر نتائج برے نکل رہے ہیں تو برا ہے, نتائج برے نہیں نکل رہے تو پھر برا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور ہمارے معاشرے میں چونکہ نتائج برے ہی نکلتے ہیں 99%, اس لیے ہم بہرحال منع کرتے ہیں کہ حتی الامکان اس عمل سے بچا جائے. عورت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے, اور مرد کا بھی ہوتا ہے کیونکہ طلاق اتنا بڑا دھبا سمجھا گیا ہے, اس مرد کو کوئی دوبارہ رشتہ نہیں دیتا. اب سعودیہ میں ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے اپنی بیوی کو کہیں طلاق دے دی تھی, تو وہ کہہ رہے ہیں یار میں پاکستان میں شادی ہیں, اصل پاکستانی, کہہ رہے ہیں یار لوگ پوچھتے ہیں طلاق دی تو اب کوئی رشتہ ہی نہیں دے رہا. کہہ رہے ہیں عرب میں تو یہ نہیں ہے, سعودی عرب میں ایسا ہے, دی ہے تو کوئی بات نہیں بھائی, نہیں بنی ہوگی آپس میں, دوبارہ رشتہ مل جاتا ہے. کہہ رہے ہیں یار پاکستانی عجیب لوگ, مجھ سے کہہ رہے تھے یار یہ عجیب لوگ ہیں, یہ مجھ سے پوچھتے ہیں پہلی کو کیوں دی. میں نے کہا یہ بہت ہی, کیونکہ ہم لوگ ہندوؤں کے کلچر سے ہو کر آئے ہیں, تو میں نے کہا وہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا, اور وہ ان کو ڈر بھی ہے کہ اس کو دیے تو ان کو بھی نہ دے دو کہیں. تو یہ اپنے لحاظ سے صحیح کر رہے ہیں, کیونکہ وہاں عرب میں بھی جب عورت کو طلاق ہوتی ہے اتنا بڑا مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا. عدالتوں میں آپ جاؤ تو طلاق کے کیسز, میں نے تو ریسرچ کی ہے, وہاں پہ عدالت میں بھی گیا ہوں سعودیہ میں, اور عربوں سے بھی پوچھا ہے. عربوں میں جو طلاق بہت زیادہ پھیل گئی ہے نا, ہے تو برا عمل, کیونکہ عربوں میں طلاق اس لیے پھیل رہی ہے, عیاشی بہت ہے وہاں پہ, عیاشی بہت پھیل گئی نا, لیکن پھر بھی طلاق لینے والی عورتیں زیادہ ہوتی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی طلاق کا مطالبہ عورتیں زیادہ کرتی ہیں, ذرا ذرا سی بات پہ طلاق مانگتی ہیں. تو ہمارے ہاں عورت بیچاری حد الامکان گھر بسانے کی کوشش کرتی ہے. ایسے ایسے مکھنچو میاؤں کو عورتیں برداشت کر رہی ہیں. اسلامی معاشرہ ہوتا نا, میں ان کو کہتا کبھی بھی برداشت نہ کرو, کیونکہ ہمیں پتہ ہے بیچاری طلاق کے بعد جائے گی کہ ہم لوگ مشورہ دیں بھائی جو بھی ہے جس کا بھی پٹھا ہے, اب میں خادم حسین صاحب سے اپنی نسبت نہیں جوڑنا چاہتا, جس کا بھی پٹھا ہے برداشت کرو, حتی الامکان برداشت کرو. تو وہ سمجھ میں آ گیا حضرت حسن کی شادیاں جو اتنی تھیں, اس میں اہل بیت کی توہین ہے ہی نہیں, بلکہ یہ اہل بیت کے کمال ہے کہ ان کو لوگوں نے اتنا پسند کیا, اتنا پسند کیا. اور حضرت حسن کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے